ضیافت کب رکھی جاتی ہے اور ضیافت میں میزبان کیا توقع رکھتا ہے؟ دیکھیں اگر ہمارا کسی کے ساتھ اختلاف ہو، اگر ہمارے کسی کے ساتھ ناراضگی ہو، تو اگر اس کے یہاں کوئی تقریب ہو اور وہ ہمیں بلا لے، کوئی شادی ہو، تو اکثر ہم چلے جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو اب ان ناراضگیوں کو، ان دوریوں کو سائڈ میں رکھتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، جس مناسبت سے جو جملات ہوں وہ اس کو ہم کہتے ہیں اور اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں، یعنی دوبارہ ہم اس کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایک راستہ ہے بچھڑے ہوئے کو ساتھ میں ملانے کا۔ عزیزان گرامی، ہم وہ فراری بندے ہیں پروردگار متعال کے جن کو سارا سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد نے نہیں جگایا، سارا سال وہ اللہ سے غافل رہے، یہاں تک کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے یہاں ایک دعوت رکھی اور اس میں بلایا اور کہا تم میرے وی آئی پی مہمان بن کے آؤ، تم میرے خصوصی مہمان بن کے آؤ، اب جب آ گئے ہو تو کم سے کم میرے سے گفتگو کر لو، اب جب آ گئے ہو تو اب میری طرف توجہ کرو، اب میرے ساتھ دو چار لفظ گفتگو کر لو۔ اللہ اکبر، یہ شرف ہے عزیزان گرامی، یہ ہے پروردگار متعال کی مہمان نوازی۔ ایسا نہ ہو کہ اس دعوت میں بھی ہم صاحب ضیافت پروردگار متعال سے غفلت اختیار کریں، نہیں عزیزان گرامی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو کرنا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پچھلی پرانی دوریاں دور ہو جائیں، غفلتیں دور ہو جائیں، تو پروردگار متعال نے تو اپنا کام کر دیا، اب آپ کو بلا بھی لیا دعوت پر، آپ کی سانسیں بھی اس میں عبادت ہے، آپ کا سونا بھی اس میں عبادت ہے۔ اگر آپ ایک قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے ہیں تو وہ بھی پورے قرآن کا ثواب پروردگار متعال اس کے مقابلے میں آپ کو بخشتا ہے۔ اب ہم کیسے پروردگار متعال سے گفتگو کریں؟ کیا ہم اپنی باتیں پروردگار متعال سے بیان کریں؟ ٹرائی کریں عزیزان گرامی، 2 یا 3 لفظ ہم جب پروردگار متعال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کہیں، تو ہم کیا کریں؟ کس طرح اس صاحب ضیافت کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں؟ بہترین تحفہ ہے، بہترین ہدیہ ہے اہل بیت علیہم السلام کا کلام۔ یہ کلام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، دعا ہے ابو حمزہ سمالی، بہترین دعا ہے، آسان الفاظ ہیں، وہ الفاظ ہیں جو ہمارے دل کے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے امام نے ہماری ہدایت کے لیے ان الفاظ کو ہمیں تحفے کی صورت میں پیش کیا ہے۔ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس دعا کا مطالعہ کریں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، اور اس دعا کے ذریعے، اس میں تدبر و تفکر کے ذریعے پروردگار متعال سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے عزیزان گرامی وہ راستہ جو ہم نے انتخاب کیا ہے۔ ہمیں اس سے بہتر کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ اگر آپ کے پاس اس سے بہتر کوئی سلیقہ ہے، اگر آپ کے پاس اس سے بہتر کوئی طریقہ ہے، تو ہمیں بھی بتایا تھا کہ ہم بھی اس کو اپنا لیں۔ دعا کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔